بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزن میں کمی کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ جسم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو کھانے کے انداز و اطوار اور اوقات بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کیلوریز کم کر دیں، بلکہ یہ ٹیکنیک صرف یہ بتاتا ہے کہ کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹیکنیک وزن میں کمی لانے کے لیے سب سے مؤثر عنصر ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کے جسم کے دو خاص ہارمونز کو متحرک کرتا ہے۔ ان میں سے ایک گروتھ ہارمون ہے جو اینٹی ایجنگ ہارمون بھی ہے اور سب سے طاقتور فیٹ برننگ ہارمون یعنی چربی کو پگھلانے والا ہارمون ہے۔ ہمارے جسم میں 6 فیٹ برننگ ہارمونز ہیں جن میں گروتھ ہارمون سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ہمارے پٹھوں کی حفاظت کرتا ہے، جسم کو دبلا کرنے میں مدد کرتا ہے اور چربی کو گھلاتا ہے۔ دوسرا ہارمون انسولین ہے۔ انسولین بھی ایک زبردست ہارمون ہے جو گروتھ ہارمون پہ غالب ہوتا ہے۔ یہ فیٹ کو سٹور کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے اور پیٹ میں چربی بڑھا دیتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ انسولین کو کم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس میں پینکریاس یعنی لبلبا 5 سے 7 گنا زیادہ انسولین بناتا ہے۔ جب انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو سیلز انسولین کو بلاک کر دیتے ہیں یعنی داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور پینکریاس کو یہ فیڈ بیک نہیں مل رہا ہوتا کہ انسولین سیلز کے اندر پہنچ رہا ہے اور وہ مزید انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک بچے سے بات کریں تو وہ اپنے کانوں کو بند کریں اور آپ اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے بلند آواز میں بات کرنا شروع کر دیں۔ اس صورتحال میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسولین کام نہیں کر رہا ہوتا۔ سیلز کے اندر انسولین اور گلوکوز کم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر انسولین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو پری ڈائبٹیز کرتی ہے اور اس سے بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ فاسٹنگ کا دورانیہ بڑھائیں۔ مثلا اگر آپ دن میں 5 سے 6 دفعہ کھاتے ہیں تو اس کو کم کر کے 3 دفعہ پہ لے آئیں اور ہر قسم کے سنیکس وغیرہ ترک کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس دورانیہ کو بڑھا کر 16 گھنٹے تک لے جائیں اور کھانے کے لیے صرف 8 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ آئیڈیل یہ ہے کہ جاگنے کے کم از کم 4 گھنٹے بعد کھانا کھائیں، یعنی اگر آپ صبح 6 بجے جاگتے ہوں تو 10 بجے ناشتہ کریں، اور یہ ضروری ہے کہ پچھلی رات کا کھانا شام تقریباً 6 بجے کھائیں تاکہ 16 گھنٹے کا فاقہ یقینی بنایا جا سکے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا سب سے زیادہ فائدہ رات کو سونے کے دوران اور صبح کے وقت ہوتا ہے، جس میں چربی پگھلنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ دن میں 2 دفعہ کھانا کھائیں اور کھانے کا دورانیہ 4 گھنٹے تک رکھیں اور 20 گھنٹے کا فاقہ کریں۔ لیکن یہ ایک لمبا عمل ہے، یہ سب کچھ کرنے میں وقت لگے گا، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو جلدی کریں گے تو اس کے کچھ نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 میلز کا دورانیہ 8 گھنٹے تک کرنا ہے تو اس عمل میں 2 سے 3 ہفتے درکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح 3 وقت کا کھانا 2 وقت کا کرنا ہے اور کھانے کا دورانیہ 8 سے کم کر کے 4 گھنٹے تک کرنا ہے تو اس کے لیے مہینہ یا 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آپ کے جسم میں چربی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جائے گی اور وزن میں نمایاں کمی آئے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے سننے کا شکریہ۔